بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، محرم الحرام کے مہینے میں کسی بھی دن یہ دو صدقے ضرور کرنا، کیونکہ محرم الحرام کے مہینے میں یہ دو صدقے اللہ تبارک و تعالی کو بہت پسند ہیں۔ پہلا صدقہ یہ ہے ناظرین، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کی فضیلت اور عظمت کا ذکر خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس ماہ مبارک کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ بھی کہا گیا ہے، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ بارگاہ الہی میں اس مہینے کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند اور برتر ہے۔ محرم الحرام کے ایام میں عبادات کا ثواب 2 گنا ہو جاتا ہے، اور اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے روزے رکھنے کی تلقین فرمائی ہے، خصوصاً یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں ایثار و قربانی، حق پر ڈٹ جانے اور باطل کے سامنے سر نہ جھکانے کا عظیم درس دیتا ہے، اور اسی مبارک اور عظمت والے مہینے کی فضیلت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں صبر، سچائی اور خیرات کے جذبوں کو مزید بیدار کریں، تاکہ اس پاک مہینے کی انوار و تجلیات اور غیبی برکتیں ہمارے دلوں کو منور کر دیں اور ہماری گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائیں۔ صدقہ وہ طاقتور عمل ہے جو تقدیر کے لکھے ہوئے کو بدلنے کی قوت رکھتا ہے، بشرط کہ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ جب انسان اپنی زندگی میں صدقہ دینا شامل کر لیتا ہے تو اس کی زندگی سنور جاتی ہے، کیونکہ صدقہ وہ کنجی ہے جس سے قفل ٹوٹتے ہیں، راستے کھلتے ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ صدقہ صرف روپیہ یا پیسہ دینا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنی محبت اور اپنی چاہت کو پیش کرنا ہے۔ جو بھی صدقہ ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایسی راہیں کھول دیتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ صدقہ مصیبت کو آنے سے پہلے ہی روک دیتا ہے۔ خاص طور پر محرم الحرام کے ان مبارک ایام میں آسمان سے رحمت کی بارش ہوتی ہے، اور جو بندہ اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے دوسروں کے کام آتا ہے اور صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور بھی بڑھ کر برستی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ محرم الحرام میں صدقہ کرنے کی خاص اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے کا مہینہ ہے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں صدقہ اور خیرات کو کثرت سے اپنایا۔ اس مبارک مہینے میں کیے جانے والے صدقات بندے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں اور بارگاہ الہی میں قرب کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ناظرین، ایک شخص بہت لاچار زندگی گزار رہا تھا، کبھی کاروبار میں نقصان، کبھی قرض کا بوجھ، کبھی بیماریوں کی یلغار۔ ایک دن روتا ہوا ایک بزرگ کے پاس جا پہنچا، حضرت میں کیا کروں، میری زندگی دکھوں کا گھر بن چکی ہے۔ بزرگ نے کہا، بیٹا محرم الحرام کا مہینہ آ چکا ہے، اس میں یہ 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ یہ 2 صدقے اللہ تبارک و تعالی کو بہت پسند ہیں۔ وہ آدمی حیران تو ہوا لیکن دل کو تسلی ملی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ واقعی یہ 2 صدقے ضرور دے گا۔ کچھ دن گزرے، ایک رات وہ گہری نیند میں تھا، اچانک اس نے ایک عجیب اور غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کی چھت پر کچھ نورانی مخلوق کھڑی ہے، ان کے چہرے چمک رہے ہیں، ہاتھوں میں بڑے بڑے پتھر ہیں، ایسے پتھر کہ جیسے چٹانوں کے پہاڑ۔ اس کی چھت پر دیواریں کھڑی کر رہی ہیں۔ وہ گھبرا گیا، چیخ کر بولا، بھائیو تم کون ہو؟ یہ میرا گھر ہے اور تم میری اجازت کے بغیر میری چھت پر یہ تعمیر کیوں کر رہے ہو؟ یہ قلعہ کیوں بنا رہے ہو؟ فرشتہ اس کے قریب آیا، اس نے کہا، ہم جانتے ہیں کہ یہ گھر تمہارا ہے، لیکن یہ تعمیر تمہاری مرضی سے نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بھیجا ہے کہ تم نے جو صدقہ دینا شروع کیا ہے اس کے بدلے میں ہم سب یہ کر رہے ہیں۔ یہاں یہ بات
سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد اسی وقت آتی ہے جب انسان اپنے نفس پر قابو پا کر اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ وہ مبارک وقت ہے جو حرمت والے مہینوں میں شامل ہے، جبکہ ہر نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے اور انسان کے چھوٹے سے عمل کو بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے بہت بڑا بنا دیتا ہے۔ جب وہ آدمی خواب سے بیدار ہوا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مادی چیزوں سے زیادہ نیت کی اہمیت ہے۔ وہ دیواریں جو فرشتے تعمیر کر رہے تھے وہ دراصل اس کی بلاؤں کے سامنے ڈھال بن رہی تھی۔ ہماری زندگی میں جب مشکلات آتی ہے تو ہم ظاہری اسباب کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن اصل حل روحانی اعمال میں چھپا ہوتا ہے۔ صدقہ وہ طاقتور عمل ہے جو تقدیر کے لکھے کو بدلنے کی قوت رکھتا ہے، بشرط کہ وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ محرم الحرام کے ان مبارک ایام میں آسمان سے رحمت کی بارش ہوتی ہے، اور جو بندہ اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے دوسروں کے کام آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ صدقے کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟ مال و دولت، کپڑے، کھانا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف پیسے دینے کا نام ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سوچ ادھوری ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ ایسے صدقے بھی ہوتے ہیں جو مال کے بغیر بھی کیے جا سکتے ہیں؟ ایسے صدقے جو ہر انسان کر سکتا ہے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، اگر صدقہ صرف مال دینے کا نام ہوتا تو غریب انسان کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن سکتا تھا؟ لیکن محرم الحرام کا مہینہ ہمیں ایک ایسی حقیقت کے نزدیک لاتا ہے کہ جو ہماری سوچ کو بدل دیتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے صدقے وہ ہیں جنہیں کرنے کے لیے آپ کو مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ محبوب کیوں بنے؟ کیونکہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں دو ایسے صدقے دیے جو نہ صرف آپ کی سنت ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ صدقے بھی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ دو صدقے کون سے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی چاہا کہ آپ کی دعائیں تیزی سے قبول ہوں، آپ کے دکھ کم ہو جائیں، آپ کی زندگی سکون اور اطمینان سے بھر جائے؟ تو جان لیجئے اس کا راز انہی دو صدقوں میں چھپا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، ان کی عادت بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب چیز بھی یہی ہے۔ یہ دو صدقے اگر آپ نے اپنی زندگی میں شامل کر لیے تو یقین جانیے آپ کی دنیا بھی بدل جائے گی، آپ کی قبر بھی نور سے بھر جائے گی، اور آپ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ دنیا میں ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی خوشحال ہو، اس کے گھر میں سکون اور برکت ہو، رزق میں برکت ہو، اولاد فرمانبردار اور نیک ہو، بیماری سے نجات ملے، کاروبار میں خوب ترقی ہو۔ تو یاد رکھیے، جب انسان اپنی زندگی میں صدقہ دینا شامل کر لیتا ہے تو اس کی زندگی سنور جاتی ہے، کیونکہ صدقہ وہ کنجی ہے جس سے قفل توڑتے ہیں، راستے کھلتے ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں اور پھر برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ صدقہ صرف روپیہ یا پیسہ دینا نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی محبت اور اپنی چاہت کو پیش کرنا ہے۔ جو بھی صدقہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسی راہیں کھول دیتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ صدقہ مصیبت کو آنے سے پہلے روک دیتا ہے۔ ناظرین، خاص طور پر محرم الحرام کے مہینے میں جب یہ صدقہ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت
اور بھی بڑھ کر برستی ہے۔ یہ صدقے کی طاقت ہے۔ لیکن آج ہم جو صدقے آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ ان کے لیے نہ تو پیسے کی ضرورت ہے، نہ تو مال کی ضرورت ہے، نہ تو جیب پر بوجھ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ صدقے ہیں جو اگر محرم الحرام کے مہینے میں کر لیے جائیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص محبوب بندوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ اور یہی وہ صدقے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سے دو صدقے ہیں؟ یہ مہینہ صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت، سکون اور خوشیوں سے بھرپور خزانہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ آپ کے لیے برکتوں کا ذریعہ بنے، رحمتوں کا خزانہ لے کر آئے، تو سب سے پہلا صدقہ یہی ہے کہ اپنے دل کو کشادہ کر کے دوسروں کو معاف کر دیجئے۔ یہ صدقہ ایسا ہے جس کے لیے جیب سے کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا، نہ تو سونا چاندی دینا پڑتا ہے، لیکن اس کا ثواب اور اس کا اجر اتنا عظیم ہے کہ آپ کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ معاف کرنے والا انسان اللہ تبارک و تعالی کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ دراصل معافی اور درگزر کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک عام انسان نہیں تھے بلکہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قربت عطا فرمائی، جو اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہوئے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اگر ایسی عظیم اور بابرکت ہستی نے ہمیں معاف کرنے کا سبق دیا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ معاف کرنا محض اخلاقی رویہ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی سب سے پسندیدہ صفات میں شامل ہے۔ اللہ خود غفور الرحیم ہے اور وہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی ایک دوسرے کو معاف کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ بدلہ لینے سے وقتی سکون تو مل سکتا ہے لیکن اصل عزت اور اصل بلندی معاف کر دینے میں ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ اسی بات کا پیغام دیتا ہے کہ معافی کے دروازے کھول دو تاکہ اللہ تبارک و تعالی بھی اپنی رحمت کے دروازے تم پر کھول دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ کی زندگی سے پریشانیاں دور ہوں، آپ کے رزق میں برکت آئے اور آپ کے گناہ معاف ہو جائیں تو دوسروں کو معاف کرنے کا صدقہ اپنی عادت بنا لیجئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن گھروں میں معافی اور درگزر کا ماحول ہوتا ہے وہاں سکون نازل ہوتا ہے، وہاں محبت بڑھتی ہے، وہاں برکتیں آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے محرم الحرام کے مہینے میں یہ عہد کیجئے کہ آپ کسی کو دل میں جگہ دیں گے تو صرف اور صرف محبت کے لیے، نہ کہ نفرت کے لیے۔ میری بات یاد رکھیے، معاف کرنا صرف دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا نہیں ہے بلکہ اپنے لیے بھی سکون اور برکت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص دوسروں کو معاف کرتا ہے اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر نور آ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو آئیے محرم الحرام کے اس مہینے میں سب سے پہلا صدقہ یہی کریں کہ جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے آپ اسے معاف کر دیں۔ یہ عمل اللہ تبارک و تعالی کو اتنا پسند ہے کہ وہ آپ کے لیے وہ رحمتیں نازل فرمائے گا جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہی پہلا صدقہ ہے، یہی اصل خوشبو ہے محرم الحرام کے مہینے کی، اور یہی اصل سبق ہے جو ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ اہل ایمان کے لیے خوشی، برکتوں اور روحانی سکون کا مہینہ ہے۔ اس قیمتی موقع کو غفلت میں نہ گزاریں بلکہ ان خاص اعمال کو اختیار کریں جو اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ محرم الحرام کے مہینے
مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ محرم الحرام کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ صدقہ صرف مال یا کھانے پینے کی چیزیں دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ صدقے کی کئی شکلیں ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا اجر بے حد عظیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیک عمل بھی صدقہ ہے۔ اس مہینے میں پہلا صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے مال اور محنت سے اللہ کے بندوں کو دیتا ہے، جیسے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی بیمار کی مدد کرنا، یتیم کا سہارا بننا یا محتاج کے دکھ درد میں شریک ہونا۔ یہ سب صدقات ایسے اعمال ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑے پسندیدہ ہیں اور بندے کے گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتے ہیں۔ محرم الحرام کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ محرم الحرام کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ پہلا صدقہ بندوں کے ساتھ تعلق کا ہے، یعنی مالی خیرات، اور دوسرا صدقہ ہے انسان کے اپنے نفس اور جذبات کے ساتھ تعلق کا، یعنی صبر کرنا۔ یہ دونوں صدقات اس لیے زیادہ اہم ہیں کیونکہ ایک کا تعلق ہماری ظاہری زندگی سے ہے اور دوسرے کا تعلق ہماری باطنی کیفیت سے ہے۔ اس طرح یہ 2 اعمال انسان کی شخصیت کو مکمل کر دیتے ہیں۔ محرم الحرام میں صدقہ کرنے کی خاص اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صدقہ اور خیرات کو کثرت سے اپنایا اور اپنی امت کو بھی بار بار اس کی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سراپا کرم اور سخاوت تھی۔ آپ کبھی بھی کسی سوالی کو خالی ہاتھ واپس نہ بھیجتے، اور اگر آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا تو وعدہ کر لیتے اور بعد میں پورا کرتے۔ اس لیے جب ہم اس مہینے میں صدقہ کرتے ہیں تو دراصل ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، اور یہی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ دوسرا صدقہ ہے صبر کرنا۔ یہ جملہ اپنے اندر ایک عظیم حقیقت رکھتا ہے۔ صبر کرنا بھی صدقہ ہے۔ عام طور پر ہم صدقہ کو صرف مالی خیرات سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صبر انسان کے جذبات اور دل کا صدقہ ہے۔ جب انسان اپنی تکلیف، دکھ، نقصان یا غم کے باوجود زبان کو شکوے سے روکتا ہے، دل کو مایوسی سے بچاتا ہے اور اپنی حاجت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو قبول کر لیتا ہے، تو یہ صبر، اور یہی صبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے قیمتی عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ صبر کی عظیم مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ نے بچپن ہی سے یتیمی کا صبر کیا، نوجوانی میں غربت کا صبر کیا، نبوت کے بعد اہل مکہ کے ظلم و ستم کا صبر کیا، طائف کی گلیوں میں پتھر کھانے کے باوجود صبر کیا، یہاں تک کہ اپنی اولاد کے دنیا سے جانے پر بھی صبر کیا۔ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب پر توکل کیا اور امت کو یہ سبق دیا کہ صبر ہی وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب لے جاتا ہے۔ سوچئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں کھڑے تھے، کفار آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے، گالیاں دیتے، پتھر مارتے، لیکن آپ نے کبھی بد دعا نہیں کی بلکہ ہمیشہ صبر کیا۔ یہی صبر آپ کا دوسرا صدقہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند تھا۔ ایک اور موقع پر جب آپ طائف گئے، وہاں کے سرداروں نے آپ کے ساتھ انتہائی بے ادبی کی اور بچوں کو آپ پر پتھر مارنے کے لیے اکسایا، تو آپ زخمی حالت میں بھی صرف یہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ یہ وہ صبر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں سب سے بڑا صدقہ شمار ہوتا ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں جب ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں خاص طور پر اس صبر کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ جب کوئی ہمیں تکلیف دے، ہمیں ستائے یا ہماری حق تلفی کرے تو ہم بدلے کے بجائے صبر کا صدقہ دیں۔ یہ عمل بظاہر مشکل ہے، مگر اللہ تبارک
तबारक व तआला के यहाँ इसका अज्र बेहद अजीम है। कुरान में बार बार फरमाया गया है कि सब्र करने वालों को बेहिसाब अज्र दिया जाएगा। गोया ये वो सदका है जिसकी कोई हद नहीं है, कोई इंतहा नहीं है। लिहाजा जब ये सोचते हैं कि मुहर्रमुल हराम के महीने में 2 सदक़े ज़रूर करना, क्योंकि मुहर्रमुल हराम के महीने में ये 2 सदक़े अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद हैं। मुहर्रमुल हराम के महीने में हमें ये अहद करना चाहिए, ये वादा करना चाहिए कि हम सिर्फ माली सदका नहीं बल्कि सब्र का सदका भी दें। यही अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करने वाला है और यही वो रास्ता है जो हमें अल्लाह तबारक व तआला के बहुत करीब करता है। इसके अलावा ये भी याद रखें कि मुहर्रमुल हराम का महीना इबादत और ईसार का महीना है। अगर हम आज सब्र और माफ़ी का जज्बा पैदा नहीं करेंगे तो नेकियों के बड़े मौसम की बरकतों से कैसे फैज़याब होंगे। अपने गर्दो नवाह में देखें कितने ही ऐसे सफ़ेद पोश लोग हैं जो मांग नहीं सकते। उनकी खामोशी को समझना और उनकी इज़्ज़त नफ्स का ख़याल रखते हुए उनकी मदद करना भी मुहर्रमुल हराम का ख़ास सदका है। अपने अखलाक को ऐसा बनाएं कि लोग आपकी मौजूदगी में सुकून महसूस करें। आपकी मुस्कुराहट, आपका अच्छा बोल और किसी परेशान हाल के सर पर हाथ रखना, ये सब वो मोती हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बहुत कीमती हैं। इस महीने की हर घड़ी कीमती है, इसे ज़ाय न करें बल्कि तौबा और इस्तिग़फ़ार के साथ साथ इन अमली सदक़ात को अपना ओढ़ना बिछोना बना लें, ताकि जब कल क़यामत के दिन आप अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े हों तो ये सदक़ात आपकी गवाही दें और आपके लिए जन्नत के दरवाज़े खोले जाएं। अल्लाह तबारक व तआला इस माही मुबारक के सदक़े हम तमाम मुसलमानों की तमाम परेशानियों को दूर फरमाकर हमारी ज़िंदगी में खुशहालियाँ अता फ़रमाएँ। आमीन। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फ़रमाएँ। और आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा ख़ात्मा ईमान पर फ़रमाएँ। आमीन। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह तबारक व तआला आपके रिस्क में बरकतें डाले, आपके नस्लों को नेक बनाएं और आपके घर को खुशियों का गहवारा बना दें। याद रखिए कि नेकी कभी ज़ाय नहीं होती और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। मुहर्रमुल हराम का ये पैगाम आम करें ताकि दूसरे भी इन बरकतों में शामिल हो सकें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।